السلام علیکم۔ شیطان نے صرف ایک بار اللہ کی نافرمانی کی اور اس پر اللہ کی لعنت کی گئی، لیکن انسان اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا ہے اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو کیا اگر آج شیطان اللہ سے توبہ کرے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اور شیطان کو معاف کر دے گا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ پڑھیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہ پر کیا گیا ہے، تو آپ اس واقعے میں دیکھیں گے کہ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے بھی اسی وقت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو معاف کر دیا۔ لیکن جب آپ ابلیس کا واقعہ پڑھتے ہیں جس میں ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اور اس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 11 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اپنی نافرمانی پر اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، میں ابن آدم کو سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے کہ نکل جا یہاں سے مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور جہاں تک رہا سوال ابلیس کی توبہ کرنے کا، تو ابلیس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 میں کہا کہ یہ مردود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اپنے علم غیب کی بنیاد پر کہی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کا علم ہے، تو اسی لیے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب تیار ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس اللہ کے علم غیب کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، یہاں تک کہ ابو لہب کے بارے میں بھی، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لہب میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور ابو لہب خود بھی کہا کرتا تھا کہ میں جہنم میں جانا پسند کروں گا لیکن کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا۔ 10 سال تک اس کے پاس اسلام قبول کرنے کا موقع تھا لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ جانتا ہے کہ ابلیس کبھی توبہ نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرمایا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی ان سب آیات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس اللہ سے کبھی معافی کی درخواست نہیں کرے گا اور نہ ہی اللہ سے توبہ کرے گا، اسی لیے اللہ نے اسے مردود کہا ہے اور انسان کا کھلا دشمن کہا ہے۔